رمضان مبارک ہمدردی کا مہینہ ہے۔ روزے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف ذکر و اذکار اور صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہی کافی نہیں، بلکہ معاشرے کے غریب و نادار افراد کے ساتھ حسن و سلوک، ہمدردی اور غمخواری کے رویے کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ روزے کے دوران میں روزے دار کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر یہ احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف دہ چیز ہے۔ معاشرے کے مفصل و نادار افراد جو فاقوں پر فاقے کرتے ہیں، خورد و نوشی کی لذتوں سے محروم رہتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس احساس کے ذریعے روزے دار کے دل میں معاشرے کے غربا اور فقراء کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ معاشرے میں باہم امداد اور دوسروں کی تکلیف اور دکھ میں کام آنے کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ خود غرضی اور دوسروں کی تکلیف سے لاپرواہی کی عادت کو ختم کرنا ہے اور اجتماعی زندگی میں اخوات اور بھائی چارے کی فضاؤں کو قائم کرنا ہے۔ اسی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کو شہر الامواس یعنی ہمدردی و غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ رمضان مبارک میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مبارک ملافظ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے یہ گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اسے اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی سے، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی افطار کرا دے۔ اگر کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفن کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور پیازی یوں تو ہمیشہ ہی جاری رہتی تھی، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں تو گویا آپ سراپا جود کرم بن جاتے تھے، ہر سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے تھے۔ بیکی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رمضان آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا کرتے۔ اسلامی معاشرے میں ہمدردی اور غم خساری کو پروانہ چڑھانے کے لیے محسن انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب حیثیت مسلمان مرد و عورت اور بچے کی طرف صدقہ فطرانہ ادا کرنے کو لازوال اقرار دیا ہے، تاکہ اسلامی معاشرے کے غریب افراد اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں اور انہیں اپنی غربت کا احساس نہ ہونے پائے اور عید کی حقیقی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ آج ہم مسلمان اگر آپس میں غمخواری اور ہمدردی کا رویہ اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمدردی اور یاسار کے جذبات پیدا فرمائے تاکہ رمضان مبارک کے اس اہم مقصد کو بھی ہم حاصل کر سکیں۔ آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔